अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके साथ डेकोरेशन पीस एक तस्वीर बना रही हूँ, उसकी सारी डिटेल शेयर करूँगी और साथ ही मैं क्यों बना रही हूँ, किस वजह से बना रही हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और जो बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में चेंज लाएंगी और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएंगी, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो दीनी बातें हों। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है इस वीडियो से और यूज़फुल रहेगी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है और आपको समझ आती है तो लाइक ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है जब आप लाइक करते हैं, क्योंकि दीनी मालूमात दी जा रही होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि दीनी मालूमात पर आप लाइक करेंगे तो इससे ये होता है कि वीडियो फिर आगे और लोगों को रेकमेंड होती है अगर आप लाइक करते हैं। तो इससे ये भलाई का काम है, इसमें ज़रूर हिस्सा डाला करें। अगर आप नाच गाना इन चीज़ों को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो ये तो दीन की बात है और इसमें कुछ सीखने की बात है, कोई नॉलेज है, कुछ है। अगर आपको समझ आता है कि ये अच्छी चीज़ है तो ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट में बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले थोड़ी तस्वीर के बारे में डिटेल बता दूं कि ये मैं किस तरह से बना रही हूँ। ये मेरे पास एक कपड़ा पड़ा था वेलवेट का, इसके साथ जो है ना मैं तस्वीर अपनी बनाऊंगी डेकोरेशन पीस। घर पर ही मेरे ज़्यादातर चीज़ें घर पर ही बना लेती हूँ, छोटी मोटी, मतलब बहुत ज़्यादा जो होती हैं चीज़ें बाहर से नहीं लाती, घर पर ही थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लेती हूँ चीज़ों को। तस्वीर के लिए ये कपड़ा भी मुझे घर से ही मिल गया था और अब इसकी झालर जिसे कहते हैं, अब वो फिर मैं गई बाज़ार गई, मार्केट गई, तो मैं लेसिस की शॉप पे गई। मुझे पता नहीं था ये कहाँ से मिलती है, तो वहाँ पर गई, वहाँ से मुझे नहीं मिली। फिर मैंने जो है ना ये ऊन यही ले ली, वेलवेट की ऊन थी, यही मैंने ले ली। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मैंने जो शॉर्ट अपलोड किया, उन्होंने कहा कि आप इसको धो लेती तो ये ज़्यादा नीट हो जाती। चले मैं अब तैयार हो गई है, कर तो ली है, लेकिन मैं इसको फिर भी जो है ना इसकी झालर वगैरह जो है वो नीचे से इसको धो लूँगी। तो फिर मुझे जहन में यही चीज़ आई कि हो सकता है ये वहाँ से मिलते हैं जहाँ पर्दे वगैरह बनते हैं या चादरें वगैरह बनती हैं, बेडशीट्स वगैरह, तो हो सकता है वहाँ से मिलती हो। तो बहरहाल घर पर नाहिल अकेली थी तो मतलब पापा के पास थी, लेकिन ये कि छोटी है अभी, तो मैंने कहा रो रही होगी, इसलिए मैं फिर ज़्यादा टाइम लिया, यही ऊन लेकर आ गई। मैंने कहा चले इसी से तैयार कर लेती हूँ। बॉल्स घर पर मौजूद थी, 300 की ये ऊन आई है मेरे पास और कपड़ा घर से लिया है, बॉल्स भी घर पर मौजूद थी। तो बस यहाँ समझे 300 में ये जो मेरी पूरी तस्बीह जो है ना वो तैयार हो गई थी। तो चलें अब मैं इसको मैंने इसको जो कटिंग करके और फिर इसकी मैंने सिलाई कर ली। इसके अंदर अब मैं बॉल वगैरह जो है ना वो डाल रही हूँ और फिर इसके बाद में इसको जो है ना रिबन के साथ, आप रिबन भी ले सकते हैं, इसी सेम कलर का हो तो वो ठीक रहता है, लेकिन मैंने इसी कपड़े के छोटे छोटे पीसेस काट कर ना उसी से इसको बांध दिया था। तो इससे जो है ना वो लुक ज़रा ठीक आती है। तो आप अगर चाहें तो सेम जो भी कपड़ा लें उसका जो है ना वो सेम आप उसी टाइप का रिबन भी ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें देख ना बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और घर पर अगर आप तैयार करें। मैंने अब होममेड सारी रमज़ान प्रिपरेशन की है, रमज़ान की चीज़ें बनाई हैं, तो उस पर भी लोगों ने बहुत बातें की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो इस टॉपिक पे बनाई है। देखिए बच्चे छोटे हो तो मजबूरी होती है, ये काम करने पड़ते हैं और ये आपकी ये भी एक नेकी का काम होता है। उस पर बाज़ लोगों ने कहा जी रमज़ान में कई लोग भूखे होते हैं, बजाय इसके क्या फ्रीज़ करें तो आप लोगों की मदद करें। देखिए किसी को अच्छी बात बताना भी नेकी का काम होता है, ये भी किसी की मदद होती है। बाज़ औक़ात मेरी जो वीडियोस मैंने दुरूद पाक के ऊपर बनाई, कितने लोगों ने माशाल्लाह से 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक की नियत की और उनकी ज़िंदगियाँ सभी, और कितने मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप ही जो है वो आपने दुरूद पाक बताया, हमने वो पढ़ा, हमें उससे फ़ायदा हासिल हुआ, आपने ये दुआ बताई हमें फ़ायदा हासिल हुआ। कोई अगर आप मशवरा मांगते हैं, मैं अपनी हैसियत के, मैं ये नहीं कहती मैं बहुत साहिब इल्म हूँ, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक उन्हें मशवरा भी दे देती हूँ और हैसियत के मुताबिक किसी की मदद भी कर देती हूँ। अब ज़रूरी नहीं दिखावा किया जाए। ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, मैं रियाकारी से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा, सच पूछें तो डर लगता है। मैं बाज़ औक़ात अपने वाक़यात बता रही होती हूँ, कुछ भी बता रही थी, तो डर भी लग रहा होता है कि कहीं ये रियाकारी में ना आ जाए। मैंने एक आलमा थी, उनसे पूछा था कि इसी के हवाले से, बुक के हवाले से, कि क्या ये चीज़ अगर मैं किसी को बता रही हूँ तो रियाकारी में? उन्होंने कहा कि ये आपकी नीयत पे डिपेंड करता है कि आप सोचती क्या हैं, आपकी क्या नीयत है इस चीज़ के बारे में। तो फिर थोड़ी सी मैं मुतमईन हो गई कि मैं जो है ना नीयत की अगर बात की जाए तो मेरी इस तरह की कोई नीयत नहीं है। मेरा यही दिल चाहता है आप सब भी पढ़ें दुरूद पाक की जो बरक़ात मैंने देखी आप भी देखें,
تو بس نیت اس طرح کی میری نہیں ہے ریاکاری کی، تو بس اسی لیے جو ہے نا بس یہ چاہتی ہوں آپ بھی موٹیویٹ ہوں، آپ بھی پڑھیں، آپ بھی وہ فیض حاصل کریں درود پاک کے متعلق، اور جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہے آپ بھی کچھ سیکھ جائیں، آپ کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو زندگی میں، بس یہی کہ ایک دوسرے سے کچھ سیکھیں، تو دین اور دنیا ساتھ لے کر چلیں۔ اگر میری وجہ سے کوئی اچھا کام کرتا ہے، میری وجہ سے کسی کا درود پاک پہ لگ جاتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کسی کی پرابلم، کوئی پریشان ہے، اگر میری بات سن کر کسی کا دل کو سکون آتا ہے، کوئی اللہ سے جڑ جاتا ہے، تو پھر میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ اللہ پاک آسانی کرے میرے لیے، اور مجھے ریاکاری سے بچائے۔ ریاکاری سے سچ پوچھیں واقعی مجھے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ اکثر سوال آ رہے ہوتے ہیں آپ اگر اتنا پردہ کرتی ہیں تو آپ کیوں آتی ہیں یوٹیوب پر، آپ اس طرح سے کیوں ویڈیوز بناتی ہیں؟ یہ پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کتنی بے حیائی کا دور ہے، کتنا کیا کچھ ہو رہا ہے، یقین جانیں اکثر ہم ٹک ٹاک اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر مجھے جو ویڈیوز ہیں وہ درود پاک کی آ رہی ہوتی ہیں، اسلامک آ رہی ہوتی ہیں، لیکن بیچ میں جب کوئی ویڈیو وائرل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی آ جاتی ہے کسی نہ کسی کی، تو بے حیائی لوگوں کی اتنی زیادہ وہ ہو رہی ہیں، اور کچھ لڑکیوں کو سمجھ نہیں آ رہی، بچیوں کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ سمجھتے ہیں کہ بے حیائی پھیلائیں گے تو یہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جب انسان جس ماحول میں ہوتا ہے، جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اسی میں ہی چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہی چیز ٹھیک ہے۔ جب تک آپ ان کو ٹھیک چیز نہیں بتائیں گے کہ یہ ٹھیک یہ ہے اور غلط یہ ہے، یہ آپ اگر سب لوگ ایک ہی چیز میں کیٹیگری میں کھڑے ہو گئے، سب لوگ ایک ہی چیز بتانا ہوگا اور سیدھے راہ پر لگانے والا کوئی نہیں رہے گا، اور سب جو ہے بیٹھ جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ عورتوں نے ایک معیار بنا لیا ہے بے حیائی کا، تو یہ اس طرح سے تو زندگی نہیں گزرتی، یہ تو صرف آگ ہی آگ آپ اپنے لیے اکٹھی کر رہے ہیں، تو کوئی تو ہو، کچھ تو ہو۔ چلیں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں، ہاں بھائی پردے میں رہ کر بھی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں، پردے میں رہ کر بھی ولاگز بنائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے لوگ لائک نہیں کرتے، ٹھیک ہے لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، سچ پوچھیں اگر میں اپنی ویڈیوز کو دیکھوں اور دوسروں کی ویڈیوز کو دیکھوں جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، تو ان پر زیادہ لائکس ہیں، ان کے زیادہ فالورز ہیں، ان کے زیادہ سبسکرائب ہیں بنسبت میرے۔ اگر میں پردے میں بنا رہی ہوں تو میرے کم لائکس ہیں، مطلب یقین جانے اگر دیکھنے والے بھی درود پاک والے ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کی نیت ہے، میں آپ کسی کو کیا کہہ سکتی ہوں، لوگوں کا اپنا ایک ایمان کا لیول ہے، اپنا ایک ایمان ہے۔ میں ہمیشہ ایک کھلے دل سے دوسروں کو میں کہتی ہوں اپریشیٹ کیا کریں، لائک کیا کریں، حوصلہ افزائی کیا کریں۔ یقین جانیں اگر آپ ایک اچھی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور اگر آپ ایک بری چیز، برے گانے کو، برے ڈانس، برے کسی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کی آخرت کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ان چیزوں پہ ضرور فوکس کیا کریں، کوئی بھی آپ کو اگر چیز اچھی لگتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے اور ہماری عورتیں یا خواتین یا بچے کچھ سیکھ سکتے ہیں بہتر، تو ضرور پروموٹ ایسی چیزوں کو کیا کریں، ایسی بہنوں کو پروموٹ کیا کریں، ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں، تاکہ معاشرے میں ایک بہتری ہے۔ ورنہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے نا، اپنے ہی گھر کی بچیاں جو ہیں بے راہ روی میں پڑ جائیں گی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہوگا۔ بتائیں بچوں کو کہ ہاں بھئی یہ چیز بھی تو ہے، اگر آپ غلط چیز سے روک رہے ہیں بچے کو تو صحیح رستہ بھی ضرور دکھائیں، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چلتے پھرتے درود پاک کی دعوت دیتے رہیں، انہیں روکا ضرور کیا کریں، اور خود بھی کوشش کیا کریں اچھی چیزیں دیکھا کریں۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم تو بہت گناہ گار ہیں۔ یقین جانیں جب آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، کوئی حدیث مبارکہ آپ کی نظر سے گزرتی ہے، کوئی تلاوت، کوئی قرآن پاک کا ترجمہ، کچھ بھی آپ کی نظر سے گزرتا ہے، دیکھا ضرور کیا کریں، وہاں پر رکا کریں، اس کو سنا کریں، اس کو دیکھا کریں، اس کو سمجھا کریں۔ زندگی میں کوئی ٹائم، ہر انسان کو موقع ضرور ملتا ہے پوری زندگی میں کہ وہ اس چیز پر اس کی لائف چینج کرنے کا، ہر انسان کی زندگی میں ایک موقع ضرور آتا ہے جس میں اس کی لائف چینجنگ آپ سمجھیں وہ مومنٹ ہوتا ہے اس کا، تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات انسان کو ایسی کلک کر جاتی ہے کہ اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ کب، کس ٹائم، کس وقت وہ آپ کے دل و دماغ پر اثر کر جائے، کب آپ وہ اس دنیا سے ہٹ کر دین کی طرف آ جائے، وہ نہیں پتہ، لیکن آپ نے سننا ضرور ہے۔ اگنور مت کریں، اپنے دلوں کو پتھر مت بنائیں کہ یہ نہیں سننا، بھئی ہم نے تو کون سا عمل کرنا ہے، ہم کیوں سنیں۔
بعض لوگوں کی ایسی سوچ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے دین پر جب اس چیز پہ عمل نہیں کرنا، ہم کیوں سنیں، ہم گناہ گار ہوں گے اگر ہم عمل نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ سنیں۔ دیکھیں، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کے نصیب میں ہدایت ہوگی، جب انسان کے نصیب میں ہدایت ہوتی ہے وہ ملتی ہے۔ آپ بے شک مجھ سے بہتر ہیں، 1000 درجہ بہتر ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ سنتے بھی ہوں، آپ ہر ایک چیز پر عمل بھی کرتے ہوں، لیکن پھر بھی ارد گرد میں کہتی ہوں بھلائی کی دعوت دیتے رہیں۔ لوگ چڑھیں گے بھی، سچ پوچھیں تھوڑا سا وہ بھی ہوں گے، لیکن آپ جو ہے نا نیکی کی دعوت دیتے رہیں کہ ہاں بھائی درود پاک پڑھو، اور دین کی دعوت دیتے رہیں، اور خود بھی کوشش کریں۔ دیکھیں، عمل آپ نے خود بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ صرف زبانی کہنا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کہتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ درود پاک میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو درود پاک میری بہت سی ویڈیوز میرے دوسرے چینل پر موجود ہیں، تو حجاب ودمی کے نام سے چینل ہے، اس پر موجود ہے۔ اگر آپ درود پاک پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس چینل کو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر بہت سے واقعات، بہت سے مشاہدات درود پاک کے حوالے سے ہیں، جو آپ کی زندگی بدلنے کے لیے بہت ہے۔ آپ کی غم پریشانیاں اس درود پاک پڑھنے سے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، وہ تو باتیں میں اپنے چینل پہ جو ہے نا آپ کے ساتھ کرتی رہوں گی اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اب یہ تسبیح میں کیوں بنا رہی ہوں، کیا وجوہات تھی، چلیں میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ یہ تسبیح جو ہے نا کیوں بنا رہی ہوں۔ لیکن یہ صرف تسبیح نہیں ہے، یہ سکون ہے، یہ عبادت ہے، یہ دل کا تعلق ہے اللہ سے۔ یہ صرف تسبیح نہیں، یہ درود پاک سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب میں نے یہ بڑی تسبیح بنانے کا سوچا تو میرے دل میں ایک ہی خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول بناؤں جو ہمیں بار بار اللہ کی یاد دلائے۔ آج کل ہماری زندگی میں کتنی مصروفیت ہے، سوشل میڈیا، موبائل، دنیا کی فکر، لیکن ذکر وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ یہ تسبیح صرف ڈیکوریشن نہیں ہے، یہ ریمائنڈر ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں۔ میری بہن بھائیو، اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے سکون نہیں دیتی، لیکن جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہم دن بھر میں کتنی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کبھی کوشش کریں، صرف 5 منٹ ذکر کریں، آپ خود فرق محسوس کریں گے۔ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہمارا گھر صرف رہنے کی جگہ نہ ہو، بلکہ ایک چھوٹا سا جنت جیسا ماحول ہو، جہاں اذان کی آواز آئے، جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں ذکر ہو۔ یہ بڑی تسبیح میں نے اسی لیے بنائی ہے تاکہ جب بھی نظر پڑے تو دل خود بخود اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ ایک عورت گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور جہنم بھی، اگر وہ گھر میں ذکر اور عبادت کا ماحول بنا دے تو پورا گھر بدل جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہی اللہ کے قریب ہو سکتی ہیں۔ ہم سب کبھی نہ کبھی تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دل بھاری ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں کسی انسان کے پاس جانے کے بجائے اللہ کے پاس جائیں۔ وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ آپ درود پاک کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے۔ بے شک تسبیح کے اوپر پڑھیے، بے شک کاؤنٹر کے اوپر پڑھیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود پاک۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا ذکر کریں، زندگی بدل جائے گی۔ یہ تسبیح صرف ایک چیز نہیں، یہ ایک دعوت ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون آئے تو ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔